اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جماعت چہارم، مضمون اردو، سبق یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت۔ آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے، صفحہ نمبر 102۔ یوم کشمیر شہزور دوڑتا ہوا آیا اور آ کر دھم سے صوفے پر گر گیا۔ باجی کی نظریں کتاب سے ہٹیں اور اس پر مرکوز ہو گئیں۔ امی نے اسے حیرت سے دیکھا اور جا کر اس کے پاس بیٹھیں اور پوچھا، کیوں صاحبزادے یوم کشمیر کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ کیا ہوا آج؟ یہاں پر لفظ صاحبزادے استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے بیٹا۔ امی، آج صبح اسکول میں کشمیر کا دن منانے کا تذکرہ تھا۔ اس مہینے کو چھٹی آنے والی ہے یوم کشمیر کی، اس لیے میرے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ امی، ایک بات تو بتائیں، یہ کشمیر کہاں ہے؟ میں نے تو آج تک کشمیر دیکھا ہی نہیں، پھر ہم یوم کشمیر کیوں منائیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ جس کشمیر کے لیے ہم ہر سال دن مناتے ہیں اس کو جا کر دیکھیں بھی۔ امی نے عبداللہ کو کھانا کھلاتے ہوئے کہا کہ یہ بات تو واقعی غور طلب ہے۔ غور طلب کا مطلب ہے قابل توجہ ہے۔ چلو تمہارے ابو آتے ہیں تو اس بات کو ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ شام کو ابو کے آتے ہی شہزور نے پھر مجھے کشمیر جانا ہے کا نعرہ لگایا۔ امی نے مسکرا کر ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو نے شہزور کی اس تجویز پر غور کرنے کا وعدہ کیا اور فیصلے کو اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ پوری رات شہزور نے بے چینی سے کاٹی۔ کیا اس کی مراد بر آئے گی؟ مراد بر آنے کا مطلب ہے کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ بس یہی سوچ تمام رات اس کے دماغ میں گھومتی رہی۔ اگلے دن شام میں آخرکار ابو نے اعلان کیا کہ وہ سب گرمیوں کی چھٹیوں میں وادی نیلم کشمیر جا رہے ہیں۔ ابو اپنے وعدے کے سچے نکلے اور گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہی وہ سب وادی نیلم کشمیر کے لیے رخت سفر باندھ چکے تھے۔ یہاں لفظ رخت سفر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں سفر کی تیاری کر چکے تھے۔ وہ لوگ جہاز کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد سے گاڑی کے ذریعے وادی نیلم جانے کا راستہ انتہائی دلکش مگر پرخطر مناظر پیش کر رہا تھا۔ پرخطر کا مطلب ہے خطرناک۔ پہاڑوں کو کاٹ کر سانپ کی طرح بل کھاتی سڑک بنائی گئی تھی۔ سڑک کے کنارے پر کوئی ریلنگ یا گرل نہیں تھی۔ نیچے کی جانب دیکھو تو خوف سے جان حلق میں آ جاتی۔ جان حلق میں آنے کا مطلب ہے خوفزدہ ہو جانا۔ وادی نیلم کشمیر کے دارالخلافہ مظفرآباد شہر سے شاہراہ نیلم کے ذریعے جڑی ہوئی ہے۔ وہ مظفرآباد سے شاہراہ نیلم کے ذریعے خیل گاؤں پہنچے تو ایسا لگا کہ وہ کسی پریوں کے دیس میں آ گئے ہیں۔ خیل گاؤں انتہائی بلندی پر واقع ہے۔ وہاں کی گھاس ایسی ہے جیسے سبز قالین تحت نظر بچھا ہو۔ تحت نظر کے معنی ہیں جہاں تک ہماری نظر پہنچ سکے۔ فضا ایسی بے مثال تھی کہ سانس لینے پر اندر تک تازگی اترتی محسوس ہوتی۔ وادی نیلم میں انہیں بہت سے تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع ملا، جیسے شاہدرہ جو جنوائی قصبہ میں ایک اہم تاریخی مقام ہے۔ وادی کا سب سے بڑا قصبہ 8 مقام ہے جو مظفرآباد سے تقریباً 84 کلومیٹر دور ہے۔ یہ لوگ جب 8 مقام پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کی مٹی لال رنگ کی ہے۔ وہ اللہ کی اس قدرت پر حیران رہ گئے۔ ان کی توجہ کا مرکز وہاں کے سیب کے باغات تھے۔ ہرے ہرے درختوں پر بڑے بڑے لال سیب لٹکتے ہوئے دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ خوبصورت سرخ و سفید تنومند بچے ہاتھوں میں سیب لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ تنومند بچے سے مراد ہے صحت مند بچے۔ شہزور بولا، امی میرے گال تو ایسے نہیں ہیں، اگر میں بھی ان کی طرح سیب کھاؤں تو میں ایسا ہو جاؤں گا نا؟ امی اور ابو نے شہزور کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ازبات میں سر ہلایا۔ ازبات کے معنی ہیں ہاں میں سر ہلایا۔ 8 مقام سے کٹن گاؤں کی طرف جاتے ہوئے پہاڑی پر جانے والی سڑک سے نیچے کا نظارہ بھی بہت بے مثال تھا۔ ثنا نے نیچے دیکھا تو مکئی کے کھیت اور سیب کے باغات سے بھری زمینیں کتاب میں چھپے نقشے کی طرح لگ رہی تھیں۔ کہیں ہرے، کہیں پیلے اور کہیں لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ کٹن گاؤں دیکھنے کے بعد ان کی اگلی منزل کیرن گاؤں تھی۔ گاؤں کے اس پار ہندوستانی کیرن گاؤں واقع تھا۔ بھارت اتنا نزدیک دیکھ کر ان سب کے دل میں جوش سا پیدا ہوا اور بے اختیار پاکستان زندہ باد کا نعرہ سب کی زبان سے نکل آیا۔ شہزور نے کیرن گاؤں سے آنے کے بعد باجی سے پوچھا، اتنا خوبصورت کشمیر ہمارے پاس ہے، کیا بھارت میں واقعی کشمیر بھی اتنا ہی خوبصورت ہے؟ باجی نے جواب دیا، بھارت میں واقعی کشمیر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا وہاں کے لوگ بھارتی بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ ثنا نے ابو سے
پوچھا۔ ابو نے کہا وہاں کی عوام پاکستان کا حصہ بن کر رہنا چاہتی ہے، تم دیکھنا ایک دن ہم وہاں بھی جائیں گے اور وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے، کیونکہ ابو نے زور سے شعر پڑھا، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ کیرن گاؤں سے آگے تہجاں، کیل، ارنج کیل، ٹوبٹ کے علاقے تھے جو تقریباً سبھی اپنی مثال آپ تھے۔ بہتے دریا، شور مچاتے چشمے، خوبصورت بچے، پھلوں کے باغات اور ماحول میں تازگی ان علاقوں میں عام سی بات تھی۔ نہر چتا کھتا، نہر شاؤنٹر، رتی گلی نہر اور نہر سرال کا حسن قابل دید تھا۔ یہاں لفظ قابل دید استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے دیکھنے کے قابل تھا۔ ان نہروں کا صاف، ٹھنڈا اور شفاف پانی اور بل کھاتے نظارے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ شفاف مطلب صاف پانی۔ یہ سب علاقے گھومنے میں انہیں 10 دن لگ گئے۔ وقت ایسا گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا اور واپسی کا دن آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر کار کشمیر کی حسین یادیں لیے شہزور اپنے والدین کے ساتھ واپس کراچی آ گیا۔ البتہ اس کی دعاؤں میں ایک اضافہ ہو گیا، یا اللہ کشمیر ہمیں دے دے، ان لوگوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات دے، آمین۔ کیونکہ اس نے شعر پڑھا، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے اور نہ ہی ملے گی۔ ابو کا سنایا ہوا شعر اسے ازبر ہو چکا تھا۔ ازبر کے معنی ہیں اسے یاد ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اسے گنگناتا رہتا اور ثنا اور عبداللہ کو بھی سناتا رہتا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے جس کا نام تھا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت۔ اب اس کے صفحہ نمبر 102 پہ سرگرمی نمبر 1 کا سوال نمبر پہلا اور دوسرا آپ کو کتاب میں آپ کو کاپی میں اپنی صفائی سے کرنا ہے۔ پہلا ہے، ہم یوم کشمیر کس تاریخ کو مناتے ہیں اور کشمیر پر کس کا قبضہ ہے؟